دیکھیے کیسا ہے نا، وقتی طور پر کوئی کسی عالم کی طرف رجوع کرے تو وہاں پہ مین پرابلم نہیں ہے. آپ حنفی ہیں، آپ حنفی فقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے نا کہ جہاں پہ لوگ باندھ دیتے ہیں کہ ہم اپنے مسلک سے باہر نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے مسلک کے ہی جو مسائل یہاں جو مسلک کے تحت ہی بیان کیے گئے ہیں، یا ہم یہاں جو اصول بتائے گئے ہمارے مسلک کے اندر اسی کے تحت رہیں گے. تو جہاں لوگ باندھ دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم حنفی ہم اس سے باہر نہیں دیکھ سکتے، وہاں پہ اصل پرابلم ہے. تو یعنی اگر مان لو جیسے مثال کے طور پر کسی چیز مسئلے میں آپ کو ملتا ہے کہ امام شافی کے پاس مضبوط دلیل ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، تو کیا آپ امام شافی کی بات وہاں لیں گے یا نہیں لیں گے؟ نہیں، اس میں پھر آدمی یہ کرے گا نا جو اسے اچھا لگے گا وہ فالو کرے گا. جیسے امام شافی کہتے نہیں ہیں، وہ ہم مثال کے طور ہاں پر ہاں امام بولیے. شافی کہتے ہیں خون نکلنے سے جو ان کے یہ آپ نزدیک نے بہت اچھا سوال پوچھے کہ جو اچھا لگے گا آدمی خواہشات کی پیروی کرے گا، یہ ایک ویلڈ سوال ہے آپ کا. ہاں یہ سوال اٹھایا گیا ہے، تو یہ بات کیونکہ آپ نے بھی سنی ہوگی تو اس لیے آپ دہرا رہے ہیں وہ بات. اب یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اور کون دلائل کی روشنی میں کوئی بات ثابت، دلائل کی روشنی میں کون سی بات ثبوت کی روشنی میں ثابت ہو رہی ہے اس کو مان رہا ہے. اگر ہم ایسے ہی کہیں جیسے مثال کے طور پر جیسا آپ نے کہا، تو کوئی اگر کہے بھائی جتنے مذہب ہے اسی مذہب پہ چل لو جو مذہب ہے دنیا کے. اب کسی مذہب میں معلوم ہے اوشو کا مذہب جو تھا نا، اوشو کا، تو اس نے تو یعنی میاں بیوی کے تعلقات کے باہر وہ سب اپنے دھرم کے دائرے میں رہ کر صحیح کہا. تو ابھی کوئی بولے آدمی خواہشات کی پیروی کرے گا تو کوئی بھی مذہب پہ جائے گا، کہیں پہ کوئی چیز لے گا، کہیں پہ کوئی چیز لے گا، اسی لیے جس مذہب پہ پیدا ہوئے وہی لے لو، اسی پہ رہو. تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہاں پہ بات کیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، حق ہے، دین اسلام حق ہے، دیکھو سب دنیا کے راستوں کو دیکھو، لیکن جو حق ہے وہ واضح ہے، کلیئر ہے، قد تبین الرشد من الغی، صحیح اور غلط واضح ہے، صحیح چیز مل جائے اس کو قبول کرو. اب ایسے ہی آپ دیکھو کہ دلائل کی روشنی میں مسائل بھی واضح ہوتے ہیں. توحید کیا ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، شرک کیا ہے واضح ہوتا ہے، وہاں پہ بھی تو مسائل ہوتے ہیں. مفاد پرستی کا اگر الزام ہے تو آپ کو پتا ہے کتنا بڑا بزنس چلتا ہے یہ یہاں پر نیاز فاتح کی وجہ سے، اور کتنا بڑا بزنس چلتا ہے تعویذ کو کی وجہ سے. تو یہاں پر بھی آدمی بولے ہاں میرا فائدہ وہاں ہے، تو یہاں پہ بات یہ نہیں ہے فائدہ کہاں ہے، یہاں پہ فائدہ یہ ہے کہ حق بات کے تحت کوئی توحید کو بھی مانتا ہے، اسلام پہ بھی آتا ہے، توحید پہ بھی آتا ہے، بدعت بھی چھوڑتا ہے، صرف حق کو ماننے کے لیے بدعت چھوڑتا ہے. اسی طرح جو حق بات ہے اس کے لیے اس میں بھی آئے گا. تو مسائل میں بھی اگر کیوں نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بات اگر واضح ہو گئی پھر بھی کیا ہر چیز یہی ہوتی خواہشات کی پیروی؟ جی شکشا یہ جو انہوں نے کہا خواہشات کی پیروی کا مسئلہ، یہ تو بھائی خود سنیے ایک منٹ، آپ کے سوال کا میں جواب آپ ایڈ کر لیجیے گا، آپ ایڈ کر لیجیے گا، میں زیادہ لمبا جواب نہیں دیتا. آپ نے جو یہ کہا خواہشات کی پیروی کا مسئلہ، تو یہ تو خود فقہ حنفی میں بھی ہے، ہو سکتا ہے. فقہ حنفی میں ایک مسئلے میں 4 قول ہے، اب 4 قول میں سے ایک قول لینا ہے تو یہاں بھی تو خواہشات کی پیروی ہو سکتی ہے. تو فقہ حنفی میں اگر 4 قول ہے، اس میں ایک قول آپ نے لیا، خواہشات کی پیروی نہیں ہوئی، اور ہم نے 3 علماء میں 3 قول میں سے ایک قول لے لیا تو یہ خواہشات کی پیروی ہو گئی. خواہشات کی پیروی کا مسئلہ دل سے ہے کہ آپ اصولوں، اور جہاں تک اصول کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں ہم ہمیشہ کہتے ہیں قرآن حدیث. ان سے پوچھیے کہ یہ کیوں نہیں ہے. نہیں ان سے پوچھیے شعبان بھائی کہ یہ کیوں نہیں ہے. پھر میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جب امام حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے صحابین کا قول لیتے ہیں وہ خواہشات کی پیروی کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہی جی ہمارے اوپر جو الزام آپ لگا رہے ہیں، قرآن حدیث کے ساتھ ہم سلف کے فہم کو سامنے رکھتے ہیں. جب سلف کا فہم رہے گا تب خواہشات کی پیروی نہیں ہو پائے گی، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ سلف کے فہم کی شرط نہیں لگاتے. یہ فرق ہے. تو فقہ حنفی میں خود یہ بات موجود ہے. آپ بتائیے کہ بریلوی حنفی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا فقہ حنفی میں رہتے ہوئے ان سے خواہشات کی پیروی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وہ بدعتوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ کیا فقہ حنفی میں رہتے ہوئے احناف ہی کے یہاں بدعتیں نہیں موجود ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں رہنے سے، فقہ شافعی میں رہنے سے خواہشات کی پیروی نہیں ہوگی، تو کیا شافعی قبوری موجود نہیں ہے؟ کیا شافعیوں میں قبر پرست موجود نہیں ہے؟ کیا حنبلیوں میں بدعت کے قائلین موجود نہیں ہیں؟ کیا احناف میں کثرت سے ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ احناف ہی میں کئی طبقے موجود نہیں ہیں؟ ایک تقلید آپ جو نعرہ دیتے ہیں کہ تقلید سے ایسا ہوگا کہ پابند ہو جائیں گے، منظم رہیں گے. کہاں منظم ہے بھائی؟ فقہی مسائل میں بھی 10 اقوال ہیں. یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ پہلے یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ نہیں؟ آپ خواہشات کی پیروی کا نام کہہ رہے ہیں. آپ کی بات سنا تھا نا. کیا کرو آپ کے جو بات میں نا، آپ جو باتیں بہت بولنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک بات پہ ہم فوکس کر کے ایک چیز بھی اچھے سے کلیئر کر دی تو ہمارے لیے کامیابی ہے بھائی.
तो आपने जो कहा कि ख्वाहिशात की पैरवी आदमी करेगा, तो कम से कम ये बात आप बताओ कि देखो ऐसे भी लोग होंगे जो हक की पैरवी करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, चाहे मसलक के अंदर रहकर हो, किसी फैक्ट के अंदर रहकर हो या बाहर हो। तो आप बताओ कि क्या ये मसला वाजे हुआ ख्वाहिशात की पैरवी वाला, या ये बात अभी तक क्लियर नहीं है? जरा बताएं। जो मेरी जैद भाई की बात हुई उससे ये बात वाजे हुई कि तकलीद शख्सी पे बात चल रही है। तकलीद जो है ये सब कर रहे हैं, तकलीद शख्सी और गैर शख्सी इसका मसले पे हमारी डिस्कशन चल रहा है, वो जुमला हम दूसरा बोल रहे हैं। बात यही हुई ना जाहिद भाई? नहीं, आप मेरी बात कुछ भी अच्छा समझ ठीक है, सभी कर रहे हैं तो आप कुछ जरा इतना वाजे कर दो। शेख शख्सी पे आते हैं, 2 मिनट बाद आते हैं। अभी पहले ख्वाहिशात की पैरवी की बात है, क्या इसमें कोई मीनिंगफुल सवाल है आप जो पूछना चाहते हैं? तो आप मुझे बताएं कि ख्वाहिशात की पैरवी वाला टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो ख्वाहिशात की पैरवी का मसला तो ये हो गया, ये तो तकलीदी शख्सी हो गया, शख्सी का मसला है ना, एक आदमी की तकलीद करनी है। अच्छा नहीं, मुझे ये बताओ, जो आपको मुतमईन हो गए कि हमें तकलीद करनी है, जो अब तक किफायतुल्लाह साहब जो कह रहे थे करनी क्यों मुतमईन हो गए, वो बात टॉपिक को नहीं होती है। तकलीद करनी है यहाँ पर वक्ती तौर पर। अगर कोई सुन लीजिए, तकलीद के कंसेप्ट पे हम लोग अपोज कर रहे हैं। नहीं, मैंने जिस चीज को कहा, मैं अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ। जी, मैं अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ। अभी म्यूट करें उन्हें, शेख किफायत की बात सुनते हैं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।